السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ مسلیان گرامی، دوستوں اور ساتھیوں، حفاظ کرام تو ہم سے بہت آگے چل رہے ہیں۔ آج 14واں پارہ مکمل ہوا، 15ویں پارے میں بھی داخل ہو گئے ہیں، لیکن ہم ابھی سورہ رعد اور سورہ ابراہیم پر ہیں۔ آگے سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل بھی شروع ہو چکی ہے۔ بہرکیف ہم آہستہ آہستہ چلیں گے، اور کبھی ایسا آئے گا کہ مضامین اگر یکساں ہو تو انشاءاللہ ہم بھی آگے کود جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آج ہم سورہ رعد کے حوالے سے اور سورہ ابراہیم کے حوالے سے مختصر سے کچھ بات کریں، جو اہم مضامین ہیں، اہم نکات ہیں۔ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالی نے جو خاص باتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس سورے کے اندر اپنا خاص ایک تعارف کرایا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے، اپنا تعارف پیش کیا ہے، اور وہ کئی ناحیوں سے اللہ نے کیا ہے۔ جیسے ایک طریقہ یہ ہے، ایک بات یہ ہے جس سے اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے تخلیق کی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ مختلف چیزوں کو واضح کر رہا ہے کہ یہ پیدا کیا گیا، یہ پیدا کیا گیا، یہ پیدا کیا اللہ نے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے، جیسے زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، شجر ہے، حجر ہے، درخت ہے، یا اسی طریقے سے آسمان سے پانی کا برسنا ہے، اور زمین سے اناج، غلے، میوے کا نکلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تعارف کے طور پر بیان فرمائی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اس سورے کے اندر ایک بات بیان کی گئی، اور اسی طریقے سے اللہ نے اپنے تعارف کے لیے ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ اللہ وہ ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو، باریک سے باریک چیزوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، تم اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہو، چاہے وہ ظاہر کر کے کرو، چھپ کر کرو، اکیلے میں کرو، سب کے ساتھ کرو، خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، کہیں بھی کرو، کچھ بھی کرو، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی بچا نہیں ہے، کوئی کسی کا کوئی عمل، کوئی حرکت، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ، کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سے چھپا ہوا ہو۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو ہمارے سینوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے ذریعے بھی اپنی ربوبیت کو اور اپنی خلاقیت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور اپنا تعارف پیش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے تعارف میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر رہی ہے۔ یعنی اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ کائنات کا سارا نظام اکیلے چلا رہا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کائنات کی ہر چیز اس کو سمجھتی ہے اور اللہ کو سجدے کر رہی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکا رہی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، جیسے اس رعد میں دیکھیے، رعد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بجلی کی کڑک، بجلی جو چمکتی ہے، گرجتی ہے، کڑکتی ہے، اس بجلی کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، کہا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ جو بجلی ہے نا، یہ بجلی اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ ہم جو تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟
آپ یہ اعلان کر رہے ہو پوری دنیا کفر کر رہی ہے، شرک کر رہی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہی ہے، جس کو چاہتی ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، شجر کو، حجر کو، پتھر کو، خود کو نہ جانے کہاں کہاں جھکتی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے انسان۔ آپ جب یہ اعلان کرتے ہو سبحان اللہ کہتے ہو نا، تو گویا آپ رب کے سامنے یہ اعلان کرتے ہو اے اللہ یہ دنیا جو تیرے ساتھ گستاخی کر رہی ہے، جو شرک کے ڈھڈورے پیٹ رہی ہے، اے اللہ میں اعلان کرتا ہوں کہ تو ان سب چیزوں سے پاک۔ کوئی معمولی جملہ نہیں کہتے ہو آپ، سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی خالص توحید کا آپ اعلان کر رہے ہو۔ اسی لیے دیکھو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، بجلی کی کڑک کے بارے میں آیا یہ حمد بھی کرتی ہے تسبیح بھی کرتی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ بندہ جب سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے، اپنی زبان پہ حرکت لاتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، بس اتنا کہہ دیا، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تملأ بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان جو خالی جگہیں ہیں وہ اجر و ثواب سے بھر جاتی ہیں۔ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے یہ تسبیح بیان کرنا۔ تو اس سورہ کے اندر، سورہ رعد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق، انسان تو انسان، کیا جانور، کیا چرند، کیا پرند، کیا شجر، کیا حجر، کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ جو سورج نکلتا ہے نا ہر دن، ڈوبتا ہے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے نکلتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سورج ہر دن جب ڈوبتا ہے تو ڈوبنے کے بعد اللہ کو جا کے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں جھک جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ سے کہتا ہے اللہ کیا میں دوبارہ نکل جاؤں، دوبارہ دنیا میں طلوع ہو جاؤں، تیری اجازت ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اجازت دیتا ہے تو سورج دوبارہ طلوع ہوتا ہے اور نکلتا ہے۔ میرے بھائی یہ سورج ہر دن نکلتا ہے، سجدے کر کے نکلتا ہے، اور آج کا انسان جب سوتا ہے خراٹے لے لے کے سوتا ہے اور فجر کی نماز ضائع کر دیتا ہے، اٹھتا ہے تو ایسا کب اٹھتا ہے جب سورج نکل جاتا ہے تب اٹھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کہ شیطان اس کے بال جہاں ختم ہوتے ہیں گدی پر 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور جو فجر کے لیے اٹھتا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ خَبِيثٌ نَفْسٍ كَسْلَانٌ، وہ صبح جب اٹھتا ہے ایسا لگتا ہے خبیث ہے وہ، یعنی اس کا بدن، اس کا جسم ایسا مرجھایا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کسی نے 70 جوتے مارے ہو، اسے سست رہتا ہے ایک دم، جو فجر نہیں پڑتا۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں سورج ہر دن اللہ کو سجدہ کر کے طلوع ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، یہ سورہ رات میں واضح کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث کو بھی یہاں رکھ لیجئے سامنے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر بننے سے پہلے کھجور کا ایک تنا تھا، ایک شاخ تھی، اس کا سہارا لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، آپ بیان کرتے تھے۔ کسی نے منبر بنا کر دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو کنارے رکھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا اس کے بعد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے پہ منبر پہ کھڑے ہو گئے، خطبہ دینے لگے، وہ تنا، وہ شاخ زارو قطار رونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کیے کہ وہ تنا رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے، بلک بلک کر رو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل تک میرا سہارا لے کر عوام الناس سے خطاب کرتے تھے، کل تک میرا سہارا لے کر اللہ کی باتیں سناتے تھے، آج نبی نے مجھے سائٹ کر دیا ہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا، کھجور کا تنا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا،
جس طرح کسی بچے کو گود سے نکال سینے سے لگاتے ہیں ویسے اس کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا، تب جا کر کے کہیں وہ تنا خاموش ہوا، اور بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے نہ لگاتے تو قیامت تک وہ کھجور کا تنا روتا ہی رہتا۔ میرے بھائی یہ وہ مخلوقات ہیں جو شجر ہے، حجر ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے، ان کے اندر بھی توحید کا شعور پایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے، نبی کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بے چین رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، انی لعارف حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث، کہ میری بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ میں ایک پتھر ہے جس کو میں جانتا ہوں، وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بتائی ہیں، اور یہی ساری چیزیں تقریباً آگے سورہ نحل میں بھی آج ہم نے پڑھی ہیں، اور آگے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آنے والی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان فرمائی ہیں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس سورہ ابراہیم کا ایک مرکزی جو موضوع ہے وہ بتا کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کا ویسے مضامین تو بہت ہیں، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، خاص طور پر ان دعاؤں کو پڑھو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک دعا کے بارے میں آپ کو بتاتا، ایک الگ ہی لذت ہے اس کی۔ بہرکیف سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا جو مرکزی عنوان ہے وہ ہے شکران نعمت اور کفران نعمت، کہ نعمتوں کے ملنے کے بعد اللہ کا شکر گزار بنو یا ناشکری کرتے ہو، یہ چیزیں بیان کی گئی ہے۔ یعنی اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نعمتوں کے شکر گزاری کرو گے، اللہ دے رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، شکوہ نہ کرو، گلہ نہ کرو، ارے بڑی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، ایسا کبھی نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا، یہ نعمتیں اللہ چھین لے گا، اللہ روک لے گا، ختم کر دے گا۔ لئن شکرتم، اگر شکر گزاری کرو گے اللہ اور دے گا، اور دے گا، مزید دیتا رہے گا، اور نعمتیں آپ سے اللہ کبھی چھینے گا نہیں، اسے باقی رکھے گا۔ یہ ایک میسج، یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں دیا ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ سورہ ابراہیم میں ایک بات یہ بھی اللہ نے ذکر فرمائی ہے، اور وہ ہے شیطان، ابلیس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ شیطان کل قیامت کے دن آج جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا، ہم جب رضا ہوتی ہے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے چلو ایک چائے ہو جائے گی، گپ شپ میں لگے، ابھی اذاں ہوئی ہے نا، ابھی تو 15 منٹ کا وقفہ ہے جماعت کو، اور جماعت بھی چلی گئی، جماعت چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر کے۔ اس طرح کے بہت سارے کام شیطان کرواتا ہے، گناہ کے، نافرمانی کے، معصیت کے، بہت سارے کام شیطان کرواتا ہے نا۔ اور کل قیامت کے دن جب جاؤ گے نا اللہ تعالیٰ کے پاس، ہم اور اب جب جائیں گے اور کہیں گے اللہ سے، اللہ یہی شیطان ہے، ابلیس ہے جس نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو شیطان کیا تبصرہ کرے گا؟ تقریر کرے گا، وہاں پر تقریر کرے گا شیطان، کہے گا فَلَا تَلُومُونِي لُومُوا أَنفُسَكُمْ، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، مجھ پر الزام مت لگاؤ، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو کوسو۔ میں نے کیا تمہارا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا چلو سنیما ہال؟ میں نے کہا تھا میں نے خالی ایک خیال پیدا کیا، سنیما ہال جاؤ، ایک لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے، میں نے خالی اتنا کہا تھا، یہ تو تھوڑی کیا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر لے گیا تھا، گیا کون تھا؟ تم گئے تھے، اپنے آپ کو کوسو۔ ایسے ہی گناہ کے جتنے کام بندہ خود کرتا ہے، شیطان وہاں پر کہے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ ایک پوری تقریر ہے سورہ ابراہیم کے اندر، وقت ملے تو پڑھ لینا اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، مزہ آئے گا، اور پھر زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ احساس پیدا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔